Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اور جو طاغوت سے بچ گئے کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے. جو بات سنتے ہیں اس میں جو زیادہ بہتر بات ہو اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند لوگ ہیں. تو کیا وہ جس پر عذاب کا کلمہ بالکل ٹھیک پڑ چکا ہے، تو کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو جہنم میں پڑ چکا ہے؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو مومن ہے، متقی ہے، ان کے لیے دنیا میں اچھی زندگی ہے، ان کے لیے اس دنیا میں اچھا بدلہ ہے، اور اللہ کی سرزمین بڑی وسیع ہے. لہذا جو پریشان ہے، مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی سرزمین کی طرف جو وسیع ہے ادھر ہجرت کر جائے اور صبر کرے مصیبتوں پر، تو ان کو بلا حساب اجر دیا جائے گا. کہا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور خالص اسی کے لیے بندگی کروں. یہ جب نبی کے ساتھ ہے تو نبی کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اطاعت و فرما برداری پہلے ہی مرحلے میں اللہ ہی کی ضروری ہے. لہذا اللہ کے نافرمانی سے بچنا چاہیے اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہیے اور پھر اسی کی بندگی کرنا چاہیے. اور جو کافر ہیں اگر نہیں کرتے تو ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ تم اپنے رب کے اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو مانو، اس کی عبادت کرو. ہاں یہ ہے کہ خسارہ اٹھانے والے کچھ لوگ ہیں جو اپنا بھی خسارہ کریں گے اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کریں گے، اور یہ آخرت کے دن ہوگا. یعنی یہ کافر اور مشرک لوگ ہیں، تو ان کی بہت بڑی کمی اور ان کا نقصان ہوگا. ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کا سائبان اور نیچے سے بھی آگ کے بادل ہوں گے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ ان کو ڈراتا تھا. تو میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے ڈریں. یہ کافروں کے ذکر کے بعد اب مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. مومنین کی صفات اور مومن کا کردار یہ بالکل عجب ہوتا ہے. ان کا ذکر کیا گیا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو سرکش کی پیروی سے بچ گیا، اس کی عبادت سے بچ گیا. سرکش سبھی ہو سکتے ہیں، لیکن
ان میں سب سے بڑا سرکش جو ہے وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، اس لیے طاغوت جو ہے وہ اسی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو اب وہ طاغوت کا مفہوم یہ ہوا کہ ابلیس اور شیطان، تو جو شیطان کی عبادت سے بچ گیا، شیطان کی عبادت تو نہیں کی جاتی، مراد یہ ہے کہ شیطان کی اتباع اور شیطان کی جو پیروی ہوتی ہے اس سے بچ جائے اور اللہ سے رجوع کر لے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے وار سے بچتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں سنتے ہیں اور پھر اس میں جو سب سے بہتر بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اب باتیں کون کون سی سنتے ہیں؟ غیر اللہ کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ ان کو معبود مانا جائے، ان کی پرستش کی جائے، ان سے نفع پہنچتا ہے، ان سے نقصان پہنچتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنے مذہب کی باتیں پیش کرتے ہیں، سننے والے اپنی بات سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب کلام اللہ کی باری آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی باری آتی ہے تو یہ سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا کلام ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کا کلام مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہیں، تو وہی حقیقت میں یہ متقی ہیں جن کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفر کے دور میں آنکھ کھولی، بڑے ہوئے، بڑی سمجھ بوجھ والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت پہلے سے دوست اور قریب تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیا آپ کے پاس وحی آئی ہے اور کب آئی اور کیسے آئی، جھوٹ کے بھی نہیں پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی، معاشرے کے اعتبار سے بھی، سوسائٹی کے اعتبار سے بھی، اور خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دوست کی حیثیت سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا کہ ابوبکر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، فوراً ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وحی کب آئی اور کیسے آئی، کیا پیغام آپ کو دیا گیا، کیسے آپ کو نبی بنایا گیا۔ دوسرے لوگ تو پوچھتے رہے، مذاق اڑانے والے مذاق بھی اڑائے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار بھی نہیں کہا، بلکہ فوراً کہا کہ سمعنا واطعنا، سن لیا اور فوراً ہم نے مان لیا، فوراً آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کو نبی مانتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ایمان قبول کر لیا تو انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کو اس بات کی اطلاع دی، عبداللہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، ایسے بہت سے صحابہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اور وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح تقریباً 12 صحابہ تھے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی دوست تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے ہیں تو وہ بھی آئے کہ ابوبکر کبھی غلط کام نہیں اٹھاتے، قدم نہیں اٹھاتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو نبی مان لیا ہے اور آپ کی بات پر وہ ایمان لے آئے ہیں، تو یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے، لہذا وہ جو آپ کے دوست اور احباب تھے وہ سب کے سب آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کے سامنے دونوں زندگی تھی۔ ایک طرف کعبے میں بت پرستی ہو رہی تھی، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، وہاں لوگ پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، سارے طریقے ان کے پاس تھے،
اور نبیوں کے بارے میں انہوں نے پہلے سے سن رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی گزرے ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ گزرے ہیں، اور ان کو اللہ نے کتابیں دی، کسی کو نبوت سے سرفراز کیا وغیرہ وغیرہ. اور ان میں سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے وہ عام بھی تھی، وہ اس سے لوگ واقف بھی تھے. فوراً انہوں نے جیسے ہی اچھی بات سنی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، فوراً آپ کی بات مان لی. تو یہاں اس سے مراد یہی ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو بات تو سنتے ہیں لیکن جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. ایک صحابی تھے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بہت بڑے شاعر تھے، عقل مند اور ہوش مند دانش مند تھے. انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھوس لی تھی لوگوں کے ورغلانے اور بہلانے پھسلانے کی وجہ سے کہ محمد کی بات مت سننا، وہ جادوگر ہے، وہ فوراً تمہارے اوپر جادو کر دے گا. لہذا انہوں نے کعبے کا جب طواف شروع کیا تو اس سے پہلے انہوں نے روئی اپنے کانوں میں ٹھوس لی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی نہ پڑے. لیکن طواف کر رہے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے اور بآواز بلند تلاوت کر رہے تھے. طواف کرتے ہوئے جب وہاں سے گزرتے تو روئی ٹھونسنے کے باوجود بھی آواز کان میں پہنچتی. ایک مرتبہ جھٹک دیا، دوسری مرتبہ جھٹک دیا، پھر بار بار انہوں نے آواز سنی، 7 چکر تو لگتے ہیں طواف میں، بار بار آواز سنی تو نے کہا کہ بات تو اچھی ہے، چلو سنتے ہیں چل کے. تم عقل مند ہو، ہوش مند ہو، اگر محمد کی بات اچھی رہی تو ماننے میں کیا پریشانی، اور اگر بری رہی، گندی بات ہوئے تو ہم تو عقل مند ہے، دھتکار کے اور فوراً نکار کے ہم چلے آئیں گے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پڑھا، پتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہی میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں. چنانچہ وہ صحابی جو طفیل بن عمرو الدوسی کے نام سے مشہور ہوئے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے اللہ کا کلام سننا شروع کیا اور ایسے پیچھے تقریباً ایسے لگا کے سننے لگے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سنا چکے اور ان کو بتا چکے تو انہوں نے کہا کہ ما احسن القول، کتنا پیارا کلام ہے، کتنی پیاری بات ہے. اور فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اس کو کہتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. سب کی بات سنی لیکن جو سب سے اچھی بات تھی اسے فوراً قبول کر لیا. اللہ کا کلام اور نبی کا کلام، اس سے بڑھ کر اور اچھا کلام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. دوسری زبان میں یوں کہا جائے کہ یہی اچھا کلام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو بھی اپنے آپ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ میرے پاس مذہب ہے، میرے پاس اصول ہے، میرے پاس ضابطہ ہے، ان کا کوئی کلام ہی نہیں ہے. اچھا تو دور کی بات ہے، مطلب اس کو اچھوں میں بھی نہیں شمار کیا جا سکتا کہ ذرا سا بھی اچھا ہو پھر اس کا موازنہ اور مقابلہ کیا جائے. وہ اچھا ہی نہیں ہے. اچھا اگر کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے. جو لوگ اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور یہی عقل مند لوگ ہیں. پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر مزید یہ ہوا کہ جن کے اوپر عذاب کا کلمہ نافذ ہو جائے اور بالکل برحق ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو کوئی بھی شخص سوچے کہ ہم اس کو جہنم سے بچا لیں تو اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتا ہے. ہاں، جو لوگ ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، رب سے خوف کرنے والے ہیں، ان کے لیے بالا خانے ہیں. یعنی جنت میں بالا خانے ہوں گے، یعنی منزل در منزل، گویا کہ آپ کا جو محل ہوگا، جو لوگوں کو ملے گا، وہ منزل در منزل اوپر بنتے چلے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے کہ لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقہا غرف، ان کے اوپر بھی مزید بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے. آج بھی دنیا میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالا خانے بنائے جاتے ہیں. آج کل تو فلیٹوں کا دور چل رہا ہے،
جہاں پر کیا بولتے ہیں آلودگی زیادہ ہوتی ہے، پردوشن زیادہ ہوتا ہے، جیسے بامبے وغیرہ میں، تو وہاں پر نیچے کا فلیٹ لوگ لیتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے ہیں، اور جو فلیٹ جتنا بلند اوپر ہو تو اس کو کہتے ہیں وہاں کی ہوا اتنی فریش ہوگی، اس کو لینا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے بالا خانہ ہی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کے آفس کہہ لیجئے، جیسے اپنی یہ رحمت بانو مسجد ہے، تقریباً اتنے بڑے اس میں دائرے میں ان کا آفس ہے، صرف ان کے ورکر اس آفس میں کام کرتے ہیں، خود دنیا کے بلکہ عالمی طرز کے وہ کیا بولتے ہیں بلڈروں میں سے ہیں۔ ان کے یہاں میں نے دیکھا کہ 3-4 منزل تقریباً وہ آفس ہے ان کا، اس پر سب سے اوپر ایک جگہ انہوں نے اپنا آفس بنایا، کمرہ، روم، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس میں چھوٹا سا پاؤنڈ بنایا اور اس پر ہریالی لگائی، ساری چیزیں، اور سب سے اوپر رکھا تاکہ ہر ایک کا نظارہ بھی ہو جائے ہر جگہ کا، اور ساتھ میں یہ کہ ہم بالکل محفوظ بھی ہوں اور اچھی جگہ ہوں۔ تو دنیا میں جب لوگ بالا خانے بناتے ہیں اور اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ افتخار کی بات جنت میں ہوگی کہ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، کہ ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، ان کے اوپر مزید بالا خانے ہوں گے۔ خلیفہ برج سب جانتے ہیں، دیگر تمام لوگ سب جانتے ہیں کتنی بلندی پر ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ کر لیں گے۔ اتنی بلندی پر پہنچ چکا ہے وہ کہ لوگوں کو آکسیجن کی وہاں پر ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں پر باقاعدہ ان کے سانس کے لیے آکسیجن پہنچایا جاتا ہے، لیکن فخر کے ساتھ لوگ لے رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ چرواہے جو ہیں وہ بلند بلند عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، بلند بلند اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں وہ کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے فلیٹ اور کیا بولتے ہیں کہ ٹاورز بنانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، لہذا آج شاید کہ اب دوسرا وہ چل رہا ہے کہ برج خلیفہ سے جو ہے اس سے بھی بڑی کوئی بلڈنگ بنانے کی تیاری اب چل رہی ہے، لوگ اسے افتخار سمجھتے ہیں۔ تو جب یہاں یہ افتخار کی بات ہو سکتی ہے تو جنت میں لہم غرف من فوقہا غرف بدرجہ اولا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ہم دنیا میں بادشاہوں کے قلعے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے عام طور سے قلعوں کو دیکھیے، اپنے ہندوستان میں بھی وہ دریا کے کنارے ہوتے ہیں، سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، عام طور سے بہت سے قلعے الحمدللہ ہم نے بھی دیکھے ہیں، اور جو لوگ بھی آگرہ گئے ہوئے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، یا دلی جو لوگ گئے ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیے سب جگہ، دلی میں بالکل دریا کے کنارے، آگرہ میں بالکل دریا کے کنارے، جونپور میں بالکل دریا کے کنارے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لکھنؤ میں جو ہے بالکل دریا کے کنارے ہے نا۔ اسی طرح جہاں پر دریا کے کنارے، اور جہاں پر سمندر ہے وہاں سمندر کے کنارے۔ فرعون نے بھی اپنا محل سمندر کے کنارے بنایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے دیکھا کہ کوئی لکڑی یا کوئی صندوق بہتا ہوا آیا اور اس نے اس کو اٹھوایا تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، تو وہ اپنے قلعے پر ہی بیٹھ کر سمندر کی سیر کر رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، ویسی جنت ہوں گی، ایسے بالا خانے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ آپ چاہے جتنی اوپر سے چھلانگ لگانا چاہیں لگا دیجئے، آپ تیرنا چاہیں تیریے، نہانا چاہیں نہائیے، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی نہریں ہیں جس میں جی چاہے آپ جا کے نہائیے۔ یہاں کے شہد کی طرح نہیں کہ ڈوب گئے تو ساری مکھیاں کے ہمارے اوپر بنانے لگے، نہیں، ذرہ برابر بھی اس سے نکلنے کے بعد آپ کے اوپر کچھ نہیں احساس ہوتا، بالکل آپ فریش اور تازہ ہوں گے، بالکل شہد ایسا کہ اوپر سے نیچے تک کے، اوپر جہاں جتنا ہوگا پھر نیچے اس کی جو سطح ہے وہ سطح آپ کو بالکل نظر آ رہی ہوگی۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پانی بالکل صاف شفاف ہوتا ہے تو زمین نظر آتی ہے، ویسے ہی جو بھی دریا آپ کے سامنے سے جنت میں بہ رہا ہوگا اس کی کہہ لیجیے زمین سطح آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بالا خانے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، اس کے نبی پر ایمان لے آئیں گے، اس کی باتوں کو مانیں گے، اس کے خلاف عمل نہیں کریں گے،
اس میں نے اپنے کلام میں جس چیز سے منع کیا اس سے رکیں گے، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں گے۔ اگر ہم اللہ کے اس وعدے کو جو ہم نے کیا ہے اور اللہ سے کیا ہے تو اس عہد و پیمان کو باقی رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جنت دے گا، بالا خانے عطا کرے گا اور وہ سب سے بلندی والے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو بالا خانے تو انبیاء علیہ السلام کے ہوں گے، وہاں تک ہم لوگوں کی رسائی کہاں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ۔ انبیاء کا الگ ہے، انبیاء سے اس کا کوئی وہ نہیں، انبیاء کا بہرحال سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔